الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی اور رسول ہے، آپ نے انسانوں کے درمیان نبوی حیثیت سے اگر زندگی گزاری ہے تو سماجی حیثیت سے بھی آپ نے زندگی گزار کر کے بہترین مثال پیش کی ہے. تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اس سے پہلے جب ہم نے یہ مضمون شروع کیا تھا ربیع الاول کی مناسبت سے، تو یہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضور کی عائلی زندگی، پرسنل لائف، نجی زندگی، گھریلو زندگی کیسی تھی. گھریلو زندگی میں انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں. سب سے پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہے نا. جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ جو رشتہ سب سے پہلے جڑتا ہے وہ ماں باپ کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں باپ تھے اور آپ کسی کی اولاد بھی ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاص حکمت تھی کہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا. یعنی حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، لیکن آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی، آپ کی امی بی بی آمنہ، 6 سال تقریباً حضور آپ کی شفقتوں کے سائے میں رہے ہیں. اس کے بعد حضور کی والدہ بھی انتقال کر گئی. تو اولاد کی حیثیت سے حضور نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں واقعات اس لیے کم ملتے ہیں. باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور ماں کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر کا بچہ کیسا ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی ماں کے علاوہ 2 عورتوں سے دودھ پیا ہوا ہے بچپن ہی میں. ایک تو چچا ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور شریعت کے حکم کے مطابق جس عورت نے بچپن میں بچے کو دودھ پلا دیا، دودھ پلانے کی عمر ہے 2 سے 2.5 سال،
اس عمر میں اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضائی یعنی دودھ والی ماں بن گئی، اس عورت کا شوہر بچے کا باپ بن گیا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے خالہ ماں کے درجے میں ہے اور چچا باپ کے درجے میں ہے۔ یاد رکھنا، یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کا یہ فرمان ہے، اپنے چچاؤں کا بھی احترام کرو، خاص طور پر جب باپ انتقال کر جائے اپنے چچا کو مت بھولو۔ اب دیکھو، حضور کی زندگی میں ماں باپ تو تھے نہیں، حقیقی ماں باپ، لیکن جو رضائی ماں تھی اور رضائی باپ تھے، اور جو چچا تھے خواجہ ابو طالب، جس نے حضور کی زندگی کے ہر مشکل موقع پر ساتھ دیا، اور خواجہ ابو طالب نے حضور کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کے پیار اور شفقت اور محبت کا معاملہ کیا۔ حضور کے ان کے ساتھ کیا سلوک تھے، اس سلسلے میں سیرت میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ تفصیلات میں اگر جائیں تو بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں 2-3 باتیں بتلاتا ہوں۔ ایک بیٹا ہونے کی، دیکھو حضور کی بیٹے ہونے کی حیثیت کو اگر ہم بتلائیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضور نے اپنی سگی ماں کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ جو معاملہ کیا، 2-3 مختصر واقعات اس سلسلے میں بتلاتا ہوں۔ سگی ماں تو تھی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات میں یہ واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا، اس کا تفصیلی واقعہ سیرت میں موجود ہے، وہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا، کب پیش آیا تھا وغیرہ، اس تفصیل میں بھی جانا مشکل ہے۔ یعنی آپ یقین مانیے، ہم جو یہ سیمیناروں میں جاتے ہیں اور اہم کانفرنسوں میں جاتے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک بات کہنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی علمیت اور اپنے مرتبے اور مقام کو بھگارنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ پچھلے دنوں دہلی میں جو پورے ہندوستان کے مخصوص اور منتخب علماء کا ایک اجلاس ہوا، امارت کانفرنس، مجھے بھی شرکت کا اللہ کے فضل سے موقع ملا۔ وہاں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ختم ہوں اور عدل و انصاف قائم ہو، ان کے آپسی حقوق زندہ ہوں، اور جو حق تلفیہ ہو رہی ہے وہ باتیں ختم ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اس جمہوری ملک میں بھی جو دستور کی طرف سے اجازت ہے، اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جگہ جگہ محاکمے شرعیہ قائم کیے جائے۔ محاکمے شرعیہ کا مطلب آپ سادے لفظوں میں یہ سمجھیں، کاؤنسلنگ سینٹر، مجھے انگریزی کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا، جہاں مسلمانوں کے آپسی سماجی معاشرتی خاندانی جو جھگڑے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، سول کیسز وہاں حل کیے جائے، اور مسلمان یہ سارے معاملات کورٹ میں لے جانے کے بجائے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت چھوٹی بڑی عدالتوں میں کم سے کم 10 لاکھ کیسز پینڈنگ میں ہیں۔ حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ ایسے ادارے ملک میں قائم ہوں جو ہمارے بوجھ کو ہلکا کرے، فوجداری کیس نہ لیں، سول کیسز، جہاں علماء کے پاس مسلمان اپنے معاملات کو لے کر کے جائے، کورٹ میں جانے کے بجائے، پولیس تھانوں میں جانے کے بجائے، ان علماء سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے معاملات کو ان کے سامنے لا کر کے ان سے شرعی حل
اور اس معاملے کو اچھا روپ دے کر کے اس کو ختم کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اس پورے کانفرنس میں اس کی طرف توجہ دلائی، ہم نے بلکہ ارادے کروائے اکابرین نے، اور ہم نے بھی اللہ کے فضل سے ارادہ کیا۔ وہی بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ برائے کرم ہم تو انشاءاللہ اپنی بساط کی حد تک، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق تیار ہیں۔ خدا نہ کرے آپ حضرات کا، میں صرف آپ کو نہیں کہتا، آپ کے ذریعے جہاں تک میری آواز پہنچے، مسلم سماج میں ان آواز کو پہنچائیے۔ آپ کے آپسی جو گھریلو جھگڑے ہیں، آپسی جو معاملات ہیں، وہ میاں بیوی کے ہو، اولاد ماں باپ کے ہو، بھائی بہنوں کے ہو، پڑوسیوں کے ہو، ان کو علماء کے ذریعے حل کرو۔ انشاءاللہ علماء کے ذریعے اگر آپ حل کرو گے، حرج بھی کم ہوگا، خرچ بھی کم ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر ابھی ہم بدھ جمعرات کو یہاں جموں سر میں سارے گجرات کے مفتیان کرام کو خصوصیت کے ساتھ جمع کیا تھا۔ وہاں بھی فقہ احناف سے متعلق ایک زبردست سیمینار تھا، اس میں بھی بہت سی قیمتی باتیں، بدھ کی مغرب کی نماز کے بعد کی جو مجلس تھی، حضرت مولانا عتیق صاحب بستوی نے شروع میں، ان کے بعد مولانا عبید اللہ اسدی، اور ان کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جو خطاب کیا، میں نے حضرت سے بھی کہا اور میں نے وہ اپنے دوستوں سے اور رفقا سے کہا کہ حضرت ہم تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہندوستان کے تقی عثمانی ہیں، لیکن آج کا خطاب سن کر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ تو تقی عثمانی صاحب، میں نے خود کہا حضرت سے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے، آپ تقی عثمانی صاحب سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اخیر میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا 15 سے 20 منٹ خطاب ہوا، اور پھر ان کی دعا ہوئی بہت درد بھری۔ وہ ساری باتوں کو سن کر بھی ہمارے دل میں بہت جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنے عوام کو جن باتوں کی طرف ہم علماء کو توجہ دلائے، ہم بھی اپنے عوام کو توجہ دلائے۔ لیکن جب بھی میں جمعہ میں کھڑا ہوتا ہوں نا، پہلے گھڑی پر نظر جاتی ہے، اور یہ 15 سے 20 منٹ یہاں میں اپنی علمیت بگاڑنا نہیں چاہتا۔ کہنے کا منشا یہ ہے، بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، بہت کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں سے جو کچھ سبق پڑھا ہے، سنا ہے، وہ دہرانا چاہتے ہیں، لیکن میری یہ کمزوری ہے کہ مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں طلب نہیں ہے۔ میری یہ کمزوری ہے کہ مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں سننے کا شوق نہیں ہے، تو اس لیے وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، انفرادی طور پر اپنے علماء سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز میں اپنی حیثیت کے مطابق تیار ہوں۔ بہرحال یہ باتیں ضمناً آ گئی، مجھے لانی بھی تھی یہ باتیں حضور بیٹے کی حیثیت سے۔ صلح حدیبیہ، ہاں یہ اس پر میں کہہ رہا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، وہ واقعے کو کہاں بیان کرے، ضروری تفصیلات بیان کرنا دشوار ہو رہے ہیں یہاں تو۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گزر مدینہ طیبہ پہنچتے ہوئے راستے میں ان کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ کی قبر شریف پر ہوا۔ مشکات میں پورا واقعہ ہے۔ حضور کو اپنی امی کی شفقتیں یاد آ گئی، بچپن میں جس ماں کو کھویا تھا، اب نبوت کے بعد حضور کو ماں کی وہ ممتا یاد آ گئی۔ حضور خود بھی اپنی ماں کی قبر پر حاضر ہو کر روئے، اور صحابہ بھی اشکبار ہو گئے، رونے لگے۔ حضور نے اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر کے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ ماں باپ وہ شخصیت ہیں
جن کو زندگی میں تو بھولا ہی نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد بھی کبھی نیک اولاد، سعادت مند اولاد اپنی ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی اولاد ہر جمعہ کو، حدیث میں تو جمعہ ہی کا لفظ ہے لیکن علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جمعہ کے علاوہ ہفتے میں کسی بھی دن بھی اگر جو بھی دن سہولت والا ہو، اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے جو اولاد بھی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں تو سب سے پہلے مغفرت کی دعا کرنے والی اولاد کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ نافرمان ہونے کے باوجود بھی نیک اولاد میں شامل فرما لیتے ہیں۔ کروں گے انشاءاللہ عمل؟ یہ ہے عمل کی بات، صرف سننے کی بات نہیں ہے۔ کوشش کیجئے اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیے اگر آسانی ہو، اور کم سے کم یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں کبھی مت بھولیے۔ اللہ کا فضل ہے، میرا اپنا ایک معمول ہے، آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں 2 منٹ بھی اگر دعا مانگو تو 2 لوگوں کو کبھی مت بھولو۔ بولو ہے ارادہ انشاءاللہ؟ عمل کروں گے انشاءاللہ؟ اپنی اولاد کو مت بھولو، اپنے ماں باپ کو مت بھولو۔ اولاد کو تو اس لیے مت بھولو کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کی رگوں میں تمہارا ہی خون دوڑ رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کے حق میں جو کچھ دعا ماں باپ کرتے ہیں اللہ وہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ناراض بھی اگر ہو تو اولاد کے لیے بد دعائیں مت کرو بلکہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں اولاد کی دعا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ ہاں اپنی 2 منٹ بھی اگر مانگو نا دعا، اپنی اولاد کو مت بھولو، اور کچھ نہ آتا ہو تو وہ قرآنی دعا مانگ لو جو قرآن نے اولاد کے سلسلے میں ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ الہ العالمین ہماری اولاد و ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ اعین، اور ہماری اولاد و ازواج کو متقی بنا اور ہمیں ان کا امام بنا۔ یہ دعا اولاد کے لیے ضرور کرو، یہ قرآن نے سکھائی ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا اپنے ماں باپ کو کبھی مت بھولو۔ میرا یقین یہ ہے اولاد کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی تو اگر ماں باپ کے لیے آپ دعا کرو گے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ زندہ ہو تب بھی مت بھولیے، مرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر ہمارے آقا، اچھا جلدی سے 2 قصے اور بھی سن لوں، مجھے تو آج حضور کی دوسری حیثیت بھی سنانی تھی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی۔ سیدہ حلیمہ کی قبر پر حاضری، یہ اس میں بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے۔ دوسری ماں جو حضور کی تھی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، فتح خیبر سے پہلے یہ مسلمان ہوئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے اور ان کے کپڑوں جوڑوں کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حضور ان کی خدمت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی سے متاثر ہو کر کے بعد میں یہ مسلمان ہوئی ہے حضور کی یہ ماں۔ اور حضور کی ایک تیسری ماں جلدی سے میں عرض کر کے بات سمیٹ لیتا ہوں، سیدہ حلیمہ سعدیہ، ان کا قصہ تو بڑا مشہور ہے۔ کوئی قبول کرنے کو بظاہر تیار نہیں تھا، سب نے حضور کو چھوڑ دیا اور حلیمہ نے حضور کو لے لیا، تو یہاں بھی عاشقوں نے کہا
کہ مکہ کی دودھ پلانے والی خواتین کی کیا حیثیت جو حضور کو نہ لے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سعادت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی مقدر میں اللہ نے لکھی تھی، اس لیے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی. بہرحال سیدہ حلیمہ نے حضور کو لیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور اس کی خیر و برکات کو پہلے ہی سے محسوس کیا تھا. اور بعد میں چل کر کے سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ مسلمان ہوئی ہے، لیکن ان کے واقعات میں آتا ہے غالباً حنین کے موقع پر، غزوہ حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، قرآن میں ذکر ہے موجود. سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی تو حدیث میں صحابہ کی موجودگی میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب امی آئی، سگی ماں نہیں جس نے دودھ پلایا تھا وہ ماں. ہم تو سگی ماں کا اتنا اکرام نہیں کرتے. اور میرے دوستوں، ہماری اکرام کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے پیر کا نہیں، تمہارے بزرگوں کا نہیں. تمہارے پیروں سے بڑھ کر، تمہارے بزرگوں سے بڑھ کر اور تمہارے استادوں سے بڑھ کر ہمارے اکرام اور احترام اور عزت اور عظمت کے حقدار ماں باپ ہے. پیروں سے تو بہت اکرام کرتے ہو، ان کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہو، پھرتے ہو، اور ماں کو تو پوچھتے بھی نہیں ہو. ماں باپ کے سامنے ایسے رہو جیسے غلام آقا کے سامنے رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نیک ہو تب تم ان کا اکرام کرو. نیک ہو یا برے ہو اس سے تمہیں کیا نسبت ہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ماں باپ تو ماں باپ ہے نا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقدار اگر کسی، سب سے زیادہ حق انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر ہے تو ماں اور باپ ہے. تفصیلات میں نہیں، یہ باتیں جذباتی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. میں نہیں جاتا تفصیلات میں، لیکن ایک بات تو ضرور، واقعہ یہ ہے کہ حنین کے موقع پر جب حضور کی یہ امی آئی تو حدیث میں آتا ہے حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے ماں کے اکرام میں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم بیوی کے ساتھ، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ماں اگر باہر کے کمرے میں ہے، سیدھا سیدھا اندر آ گیا، رات میں ماں کو پوچھتا تک بھی نہیں، سلام تک نہیں کرتا، بے رخی کا معاملہ. حضور کا یہ حال ہے کہ جب ماں آئی حضور ماں کے اکرام میں کھڑے ہو گئے. یہ طلبہ نے دیکھا ہوگا مدرسوں میں ہوتا ہے یہ سب، جب استاد آتے ہیں نا کلاس میں تو ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے حقدار تو سب سے پہلے ماں باپ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی مبارک چادر، جن چادروں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، یا ایھا المزمل، حضور نے اپنی مقدس چادر ماں کے اکرام میں بچھا دی، خود بغیر چادر کے بیٹھے. دیکھیے اکرام کتنی بڑی تعلیم ہے، کتنا بڑا سبق ہے. یہی حلیمہ سعدیہ. ایک بات اور کہہ کر، وقت ہو رہا ہے لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، بار بار پرواہ کرتا رہوں گا تو کوئی پیغام ہی نہیں لے سکتا میں، اور میں رسمی بیان تو کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں. ان بیانوں کا مقصد خالی سنا دینا تھوڑا ہی ہے، کوئی پیغام دینا ہے. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ حلیمہ کے یہاں جب قحط پڑا تھا تو اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ سیدہ خدیجہ کی شادی کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد اللہ نے حضور کی تنگی کو اللہ نے دور کر دیا تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے تحت میں یہ لکھا ہوا ہے. خدیجہ نے اپنے آپ کو اور اپنے سارے مال کو حضور پر قربان کر دیا تھا، تو حضور مالدار بن گئے تھے. اب یہ امی قحط سالی کی شکایت لے کر کے آئی. حضور کو پتا چلا کہ میری ماں کے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے. حضور نے، روایتوں میں آتا ہے، 40 بکریاں اور سامان سے بھرا ہوا ایک اونٹ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کیا. آپ کے علاقے کے مدرسے، آپ کے علاقے کی تنظیمیں آپ کے حسن سلوک کی اتنی زیادہ حقدار نہیں جتنے زیادہ حقدار ماں باپ اور گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں. آپ قرآن کو سمجھو. قرآن نے جا بجا جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دی نا،
یتیموں کا ذکر بعد میں ہے، مسکینوں کا ذکر بعد میں ہے، فقیروں کا ذکر بعد میں ہے. اور فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے فقیر نہیں. ان پیشہ ور فقیروں کو دے کر میں تو کہتا ہوں گنہگار مت بنو، ان کی عادتوں کو خراب مت کرو. ان پیشہ ور فقیروں کو اپنا کوئی صدقہ مت دو. دینا ہی ہے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دون کر کے دو، اور پھر ان کے علاوہ جو لوگ واقعتاً حقدار ہیں، غیرت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، ایسوں کو ڈھونڈو. قرآن میں تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، یہ ساری قرآنی باتیں ہیں. بہرحال معمولی بات ہے، ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا کا مطلب بڑی ٹرک نہیں تو کم سے کم چھوٹی ٹرک کہہ سکتے ہیں، بھر کر کے سامان دیا حضور نے. یہ حضور کی زندگی میں بڑا سبق ہے. یعنی میں نے وہ جو بات کہہ کر ختم کر دوں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. دیکھا آپ نے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، قرآن خرچ کرنے کے حوالے سے للوالدین کو پہلے بیان کر رہا ہے، والاقربین رشتہ داروں کو ماں باپ کے بعد میں، اور یتامی مساکین کو بعد میں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری سخاوتوں کی بارشیں برستی ہیں غیروں پر، اور سگی بہنیں، سگے بھائی اور ان کی اولادیں ترستے ہیں، علاج کے لیے پریشان ہیں. یہ طریقہ شرعی اور نبوی نہیں ہے. شریعت کو سمجھو، پہلے خیش بعد میں درویش. حضور کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے. بہرحال غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے جو عام مسلمان ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ عام مسلمان کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم گر گرا کر اللہ کے حضور ان کے حق میں کرو گے کہ نہیں کرو گے. کوئی دعا خالی نہ ہو. ان غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور مسلمانوں کے جو چھوٹے بڑے لیڈر ہیں دنیا بھر میں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے، اور ان مظلومین کے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد کے اسباب مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیف کردار تک پہنچائے، اور ظالموں کو وہ سزا دے کہ دنیا میں عزت کا نشانہ بن جائے. آمین. وآخر دعوانا